اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں بھائی فلپ اینتھنی کے لیے، جنہیں خداوند نے یہ ایک مشن دیا۔ خداوند خدا نے اپنے بیٹے کو چنا تاکہ وہ بہت سے لوگوں کو نہ صرف شارجہ میں، دبئی، مسقط، بحرین، تمام ایریاز کے لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں اور خدا کے کلام کو بہت سے لوگوں تک پھیلائیں۔ تو بھائی فلپ، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ آج ہم ایک خاص بات کو سیکھیں گے، کیونکہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ پوچھا جاتا ہے، کیونکہ ہم بہت سی قوموں میں بستے ہیں، بہت سے لوگوں میں بستے ہیں جن میں بہت سے ایمان ہیں اور طرح طرح کی باتیں ہیں، تو ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا ایمان کیا ہے، آپ کا کلمہ کیا ہے۔ خاص طور پر ہمارے مسلمان بھائی ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا کلمہ کیا ہے، اور کئی دفعہ کرسچنز کے لیے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کلمہ کیا ہے۔ کچھ تو صلیبی کلمات کو اپنا کلمہ سمجھ لیتے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، تو اس کو اپنا کلمہ سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن آج ہم پراپر طور پر سیکھیں گے کہ حقیقت میں، حقیقی معنوں میں ہمارا کلمہ ہے کیا، اور کلمہ ہوتا کیا ہے۔ کلمہ ہے کہ آپ کا ایمان کس بات پر ٹکا ہوا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، اور آپ کس بات پر یقین کرتے ہیں، کس بات کو آپ مانتے ہیں، اور کون سی بات آپ کی زندگی میں ہے، اور آپ کا ایمان کس بات پہ ہے، اور وہ کون سے کلمات ہیں جو آپ ادا کرتے ہیں، اور یوں آپ ایمان میں قائم ہوتے ہیں اور پھر ایمان میں بڑھتے جاتے ہیں۔ آج ہم بنیادی ان باتوں کو سیکھیں گے جو ہمیں ایمان میں مضبوط کرنے کے لیے ہماری رہنمائی کرتی ہیں، ایمان میں آگے بڑھنے کے لیے ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اور ہم پھر ایمان میں آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ جیسے کہ آج جو ہم پڑھیں گے وہ پڑھیں گے کہ وربل زبان سے ہمیں کن چیزوں کا اقرار کرنا ہے، پھر اس کے بعد بپتسمہ ہے، استحقام ہے، پاک یوکرسٹ ہے، تو وہ تمام کی تمام چیزیں ایمان میں آگے بڑھنے کے لیے ہماری رہنمائی کرتی ہیں، ہماری روح کو مضبوط کرتی ہیں، اور خدا کے ساتھ ہمارا تعلق بہتر ہوتا ہے۔ تو مسیحی کلمہ کیا؟ مسیحی کلمہ اصل میں ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ 7 حصوں پر مشتمل ہے، اور پاک کلیسیا کو خدا نے یہ برکت دے رکھی ہے کہ انہوں نے یہ جو کلمہ ہے وہ لوگوں تک پہنچایا ہے، کلیسیا تک پہنچایا ہے، ایمانداروں تک پہنچایا ہے، اور آج ایماندار اس کلمے کو پورے طور پر جب اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں تو حقیقی معنوں میں وہ ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا جو کلمہ ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، اس سے ہم کہتے ہیں رسولوں کا عقیدہ، اور یہ 7 کلمات پر مشتمل ہے، 7 کلمات۔ اور آج ہم ایک کلمے پر غور کریں گے، کیونکہ خدا کا عدد 7 ہے، تو کیسی خوبصورت بات ہے کہ خدا نے اپنے چرچ کو، خدا نے اپنی کلیسیا کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ خدا کے عدد کو سامنے رکھتے ہوئے ہی خدا کے کلمے کو اپنی زندگی میں اتاریں، اور یسوع مسیح جو کہ اس کا کلمہ ہے اسے حتمی صورت میں، حقیقی حالت میں اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ تو ہم پہلے کلمے سے سٹارٹ کر کے 7ویں کلمے تک جائیں گے، اور پھر ہم سیکھیں گے کہ ان کلمات سے حقیقی معنوں میں ہم کس طرح سے ایمان کی مضبوطی حاصل کرتے ہیں۔ تو پہلا کلمہ، یہ میں نے پہلے سے ہی لکھ لیا تاکہ میں نے کہا کہ بار بار لکھنا نہ پڑے، آپ اسی کو دیکھ کر تو آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پہلا کلمہ ہے کلمہ نجات۔ کلمہ نجات کیا ہے؟ کہ جب باغ عدن میں ہمارے پہلے ماں باپ نے نافرمانی کی، اور نافرمانی ہی گناہ ہے، یعنی کہ گناہ کیا، اس پھل کو کھایا جو ممنوع تھا۔ خدا نے کہا
کہ آپ باغ کے تمام درختوں کے پھل کھا سکتے ہیں، لیکن یہ جو درمیان میں ہے اس کا پھل آپ نے نہیں کھانا۔ اور جب گناہ ان کی زندگیوں میں آیا اور گناہ پھیلا تو پھر ضرورت کس بات کی تھی کہ خدا کا کلمہ ہماری زندگی میں آئے، اور یہ کلمہ نجات کہلاتا ہے۔ اب یہ کلمہ نجات ہمیں زبور 86:10، زکریا 14:9، مرکز 12:29، یوحنا 3:36، یوحنا 14:1 اور 17:1 میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ یہ ہے کیا؟ ہمارے ایمان کی پہلی اکائی، ہمارے فیت کا پہلا یونٹ، کلمہ نجات۔ میں ایمان رکھتا ہوں، کیونکہ کلمے کا آغاز ہی ہوتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں۔ جب آپ کہتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں تو یہی اصل میں آپ کا کلمہ ہوتا ہے کہ میں کس پر ایمان رکھتا ہوں، وہ کون سی باتیں ہیں جس پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ تو پہلے کلمے میں ہم کہتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں خدا کا مطلق باپ پر، یعنی کہ میں سب سے پہلے جو ایمان رکھتا ہوں میں خدا باپ پر ایمان رکھتا ہوں، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہوں۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ خدا قدوس واحد القدوس ہے، یہوہ پاک خدا اکیلا ہی خدا ہے، پوری کائنات میں، پوری دنیا میں وہی ایک معبود ہے اور کوئی اور دوسرا معبود نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے اس بات پر، اور میرا اس بات پر ایمان ہے کہ جو گناہ باغ عدن میں ہوا تھا اس کے لیے خدا نے ایک منصوبہ بنایا، نجات کا منصوبہ، اور وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ کلمہ نجات ہے جس میں ہم خدا باپ کی وحدانیت کو مانتے ہوئے یسوع مسیح کے مقدسہ مریم سے، کنواری مقدسہ مریم سے پیدا ہونے کو مانتے ہوئے، اور یسوع مسیح کے تمام دکھوں پر غور کرتے ہوئے، ان کی زندگی پر غور کرتے ہوئے، ان کے جھوٹنے پر غور کرتے ہوئے، تمام باتوں پر غور کرتے ہوئے اپنے آپ کو یسوع مسیح کے ساتھ پیوست کرتے ہیں، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں، اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو اتارتے ہیں اور ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اور جب ہم ان کی تقلید کرتے ہیں تو یہی اصل میں کلمہ نجات ہے کہ یسوع مسیح آئے تاکہ ہم ان کی تقلید کریں، تاکہ ہم ان کے حکم کو مانیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کریں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ جیسے کہ مقدسہ مریم پہلے ہی معجزے میں ان لوگوں سے جو کانا گلیل میں موجود تھے ان سے کیا کہتی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں کہ جو یہ تم سے کہتا ہے وہ کرو، اور ان کی زندگی میں پھر معجزہ داخل ہوتا ہے۔ تو کلمہ نجات میں یہی بات ہے کہ ہم نے اقرار کرنا ہے خدا باپ کا، یسوع مسیح کا، اور نجات بخش کلام کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، اور یہ اقرار کرنا ہے کہ یہی یسوع مسیح ہے، یہی وہ حقیقی خدا کا بیٹا ہے جس کے ذریعے سے تمام کائنات نے نجات حاصل کی ہے، اور ہم بھی اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے ہم نجات میں دخل پاتے ہیں، اور ہم نے خدا سے نجات کو حاصل کیا۔ تو پہلا کلمہ نجات یعنی کہ خدا باپ کو ماننا اور یسوع مسیح کو ماننا، خدا باپ کو ماننا کہ اس نے سب کچھ تخلیق کیا اور سب چیزوں کا وہی مالک ہے، اور یسوع مسیح کو ماننا کہ یہ نجات کے منصوبے کے لیے اس دنیا میں آئے تاکہ تمام کے تمام لوگ نجات پائیں اور ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے جو باغ عدن میں ہوا تھا مخلصی حاصل کر کے خدا کے ساتھ دوبارہ سے ملاپ کر لیں۔ اب دوسرا کلمہ کلمہ مدد۔ اب جب خدا اپنے لوگوں کو نجات میں شامل کرتا ہے، جب خدا اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے تو ابلیس جدائی کے چکر میں ہوتا ہے۔ ابلیس خدا سے لوگوں کو جدا کرنا چاہتا ہے، ابلیس چاہتا ہے کہ یہ الگ ہو جائیں،
ابلیس یہ چاہتا ہے کہ یہ قطعی خداوند کے ساتھ میل میں نہ رہے، اور یہ حربہ اس نے باغ عدن میں بھی استعمال کیا، اور اس کے بعد وہ کلیسیا میں بھی یہ حربہ استعمال کرتا ہے، اور خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کو توڑنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتا ہے، طرح طرح کی آزمائشیں ہماری زندگی میں لے کے آتا ہے، اور طرح طرح سے ہمیں خداوند سے دور جانے کے لیے وہ ہیلے اور بہانے اور بہت سی چیزوں کو شامل کرتا ہے۔ لیکن خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ملے ہیں تو پھر جڑے ہی رہیں، ملے ہیں تو پھر اس کے ساتھ پورے طور پر مضبوط رہیں، اور اس کے لیے پھر وہ ایک اور کلمہ ہماری زندگی میں صادر فرماتا ہے، یعنی کہ ایمان کی دوسری حالت کو ہماری زندگی میں لے کے آتا ہے، اور وہ ہے کلمہ مدد، میں ایمان رکھتا ہوں رل قدس پر۔ یہ ہمارا دوسرا کلمہ ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں رل قدس پر۔ کیوں ایمان رکھتا ہوں؟ اس لیے کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا میں تمہیں ہرگز بھی یتیم نہیں چھوڑتا، بلکہ میں تمہیں دوسرا مددگار دوں گا، کیونکہ جب آپ میرے ساتھ ملیں گے، ایمان میں مضبوط ہوں گے، خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، تو پھر ابلیس ضرور آپ کی زندگی سے مجھے چھیننے کی کوشش کرے گا، آپ کے تعلق کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس کمزوری پر قابو ڈالنے کے لیے پھر آپ کو میں ایک مددگار دوں گا، اور اس مددگار کو ماننا، اس مددگار پر یقین کرنا، اس بات کو تسلیم کرنا کہ روح القدس ہر وقت ہمیں مدد فراہم کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور خدا کے ساتھ تعلق کو بنائے رکھنے میں ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ تو یہ دوسرا کلمہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کلمہ مدد، اور یہ ہے جی روح القدس پر ایمان لانا۔ اب تیسرا جو کلمہ ہے وہ کلمہ اختیار ہے کہ خدا جب آپ کو نجات میں شامل کرتا ہے، آپ کو مددگار دیتا ہے، تو پھر آپ کو اختیار دیتا ہے، کیونکہ جب آپ اس کے ساتھ جڑتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ با اختیار ہے، اور با اختیار ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو بھی اختیار دیتا ہے کہ جاؤ بچھوؤں کو کچلو، جاؤ تمام چیزوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھو۔ ابلیس تمہارے پاؤں کے نیچے ہے، ابلیس کی قوتیں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، بلکہ تم ابلیس کو جھڑکو گے تو وہ تم سے جاتا رہے گا۔ وہ اختیار خدا پھر اپنے لوگوں کو دیتا ہے جو اس پر ایمان لے آتے ہیں، جو روح القدس کی طاقت کو حاصل کر لیتے ہیں، انہیں پھر اختیار بخشا جاتا ہے۔ اور یہ اختیار کیا ہے کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے آسمان پر بندھ جائے گا، جو رولز اینڈ ریگولیشنز آپ زمین پر قائم کرو گے وہ آسمان پر بھی قائم ہو جائیں گے۔ اگر آپ دو لوگوں کو آپس میں باندھتے ہو اور نکاح کا سیکرمنٹ ادا کرتے ہو تو وہ لوگ نہ صرف زمین پر، وہ جوڑا نہ صرف زمین پر بلکہ آسمان پر بھی بندھ جائے گا۔ اور یہ اختیاری کلمہ ہے، کلمہ اختیار۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں پاک کیتھولک کلیسیا، یہ کلمہ اختیار، اختیاری کلمہ ہے کہ میں اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ خدا نے اپنی کلیسیا کو اختیار دیا ہے۔ اس کے بعد ہم چوتھے کلمے کی طرف بڑھیں گے، اور وہ کلمہ ہے کلمہ شراکت، کلمہ شراکت۔ اور چوتھا کلمہ جو کلمہ شراکت ہے وہ ہے مقدسوں کی شراکت۔ میں ایمان رکھتا ہوں مقدسوں کی شراکت، اور اس میں دو حصے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ زمین پر میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ زمین پر خدا چاہتا ہے کہ ہم سب مل جل کر رہیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم مل کر دعا کریں، خدا چاہتا ہے ہم مل کر عبادت کریں۔ اور اسی وجہ سے یسوع مسیح نے کہا جہاں 2 یا 3 میرا نام لینے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں میں وہاں ان کے درمیان ہوں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اکٹھے ہوں، خدا چاہتا ہے ہمارے درمیان میں شراکت ہو، اور اس کے ساتھ خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ جو آسمان میں مقدسین ہیں ہماری ان کے ساتھ بھی شراکت ہو، مقدسوں کی شراکت، یعنی کہ وہ مقدسین جو آسمان میں
खुदावंद खुदा की पाक हजूरी में खुदावंद खुदा के साथ हैं, उनके साथ हमारी शराकत हो। और ये अमाल 20:32 में हमें मिलता है कि हमारी मुक़द्दसीन के साथ शराकत, ये हमारा एक कलमा है, ये ईमान का एक यूनिट है कि हमारा उनके साथ राब्ता हो। तभी आप देखें कि कैथोलिक चर्च में आपको मुक़द्दसीन के मुजस्मे दिखाई देते हैं। ये मुक़द्दसीन के मुजस्मे क्यों हैं? इसलिए हैं कि हम उनके मुजस्मों से उनकी पाक हजूरी या उनके साथ अपनी शराकत का इजहार करते हैं, इकरार करते हैं कि हमने मुक़द्दसीन के साथ मिलना। और आज हम इबादत कर रहे हैं और ऐसी इबादत कर रहे हैं जिसमें हमने मुक़द्दसीन की शराकत को कबूल किया। आज हम यहाँ पे पाक मुजस्मों की सूरत में मुक़द्दसीन के साथ शराकत कर रहे हैं और इस दुनिया से जाने के बाद हम रूहानी तौर पर उनके साथ रूबरू शराकत करेंगे। आज भी हम रूह के साथ ही उनके साथ शराकत में हैं, रूहानी तौर पर ही आज भी हम उनके साथ शराकत में हैं। इबादत में जब हैं तो हम उनके साथ शराकत में हैं, जब हम ज़मीन पर इबादत में उनके साथ शराकत में हैं तो यकीनी तौर पर जब हम आसमान पर जाएंगे तो हमें उनकी शराकत नसीब होगी। हम यकीनी तौर पर उनकी शराकत हासिल करेंगे, हम मुक़द्दसों में शामिल हो जाएंगे और यही खुदा की मर्ज़ी है कि हम मुक़द्दसीन में शामिल हों, हम उस मिरास में शामिल हों जो खुदावंद ने हमें दे रखी है। और वो मिरास यही है कि हम उन मुक़द्दसीन में शमूलियत इख्तियार कर जाएँ, हम उन मुक़द्दसीन में शामिल हो जाएँ। और ये हमारा कलमा, चौथा कलमा जो है हमें दावत देता है कि हम मुक़द्दसीन को अपनी ज़िंदगी में हमेशा रखें और कभी भी ऐसा ना करें कि हम मुक़द्दसीन को भूल जाएं। यानी कि जैसे कि सेंट पॉल हैं या सेंट पीटर हैं या बाकी सेंट्स हैं या मुकद्दसा मरियम हैं, तो हम कभी भी इन्हें भूलें ना, बल्कि जब भी इबादत करें तो हमारी इनके साथ शराकत हो। हम जब भी इबादत करें तो जिस चर्च में भी करें उसमें पाक मुजस्मे मौजूद हों, ताकि उनके ज़रिए से हम इस बात का इकरार कर सकें कि हमने मुक़द्दसीन के साथ शराकत के ज़रिए से खुदावंद अपने खुदा की इबादत की है। क्योंकि ये शराकत ज़मीन पर होगी तो आसमान पर हमें नसीब होगी। ये बहुत ज़रूरी है कि आज हम इस बात को सीखें, आज हम इस बात को जानें कि हमारी शराकत मुक़द्दसीन के साथ लाजमी है, क्योंकि हम मिरास में तभी हिस्सा हासिल करेंगे जब हमारी मुक़द्दसीन के साथ शराकत होगी। और उसके बाद पांचवा कलमा, कलमा माफ़ी, जो कि इशाया 1:18, अमाल 26:18 में गुनाहों की माफ़ी। हम इस बात पर यकीन करते हैं कि जब हम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं, जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं, जब हम मददगार को अपनी ज़िंदगी में हासिल करते हैं तो खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ करता है जब भी हम इकरार करते हैं अपने गुनाहों का, क्योंकि वो माफ़ करने वाला खुदा है। हम इंसान होते हुए कई दफ़ा इब्लीस के शिकंजे में आ जाते हैं, कई दफ़ा इब्लीस हमारी ज़िंदगियों में आकर हमें गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम सच्ची तौबा को अपनी ज़िंदगी में कायम रखें और तौबा करके एतराफ़ करके दोबारा से खुदावंद के साथ अपने रिलेशन में आएँ तो खुदा हमेशा हमें कबूल करता है। ये वो कलमा है जो हमें सिखा रहा होता है कि हमें हमेशा अपने गुनाहों का इकरार करते रहना चाहिए, हमें हमेशा ये कहते रहना चाहिए कि खुदा मैं गुनाहगार, मुझ पर तू रहम कर। और जब हम ये नहीं कहते हैं तो हकीकी मायनों में हम ईमान को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ईमान में ये चीज़ लाजमी है कि हम इस बात को सीखें कि इंसान जो है वो कमज़ोर है और वो गलती कर सकता है। वो गलती छोटी हो सकती है, वो गलती बड़ी हो सकती है। बेशक हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो, हमसे कोई गुनाह ना हो, लेकिन जब भी हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ लम्हा आ जाए जिसमें हम
گناہ کے مرتکب ہوں تو پھر ہمیں توبہ کرنی چاہیے، پھر ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اور گناہ معاف کرنے کا اختیار ہمارے خدا ان کے پاس ہے، اور وہ یقینی طور پر ہمیں معاف کرتا ہے۔ یہ کلمہ معافی ہے جس کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چھٹا کلمہ، کلمہ لافانی۔ کلمہ لافانی یہ ہمارا چھٹا کلمہ ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے جسم کے جھوٹنے کے حوالے سے ہمیں اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم کبھی مر نہیں سکتے۔ جب ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں تو ہم کبھی بھی ختم نہیں ہو پاتے، ہم لافانی ہو جاتے ہیں، ہم ایٹرنل ہو جاتے ہیں، ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتے ہیں، اور ہم اس دنیا سے جب رخصت ہوتے ہیں تو حقیقی معنوں میں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن ہم ختم نہیں ہوتے، ہم مرتے نہیں۔ موت فتح کا لقمہ ہو گیا۔ یہ بات اس کلمے کے ذریعے ہماری زندگی میں آتی ہے۔ یہ کلمہ اقرار ہے اس بات کا کہ اب ہمیں مرنے کا کوئی بھی ڈر نہیں، کیونکہ موت پر مسیح خداوند کے وسیلہ سے ہم سب نے فتح پا لی ہے، اور اب موت جو ہے وہ صرف ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے خدا کے پاس جانے کا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور موت یہ والی نہیں ہے، بلکہ موت اصل میں خدا سے جدائی ہے، صرف خدا سے جدائی ہے۔ اور جب ہم خدا سے جدا نہیں ہوتے ہیں، مسیح کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے، مقدسین کی ہم شراکت حاصل کرتے ہیں، پاک روح کی مدد ہماری زندگی میں موجود ہوتی ہے، تو پھر ہم ایٹرنل ہو جاتے ہیں، پھر ہم کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہوتے ہیں، پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہتے ہیں، اور ہمیشہ ہم خداوند خدا کے ساتھ بندے رہتے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی ہماری زندگیوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کلمہ ابدیت۔ کلمہ ابدیت یہ اصل میں کلمہ ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ جیسے اس زمین پر ہم تمام چیزوں کو مانتے ہوئے، ایمان کی تمام عقائدوں کو مانتے ہوئے خدا کے ساتھ اپنا تعلق جب قائم رکھ لیتے ہیں، خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتے ہیں، اور اس بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ ہم کبھی بھی نہیں مریں گے، تو ہمیں پھر پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ابدی نجات حاصل کریں گے، ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں گے۔ یعنی کہ ایک تو اس بات پر یقین، ایک تو اس بات پر ایمان، اس بات کو جاننا، اس بات کو سمجھنا، اس بات کو پہچاننا کہ ہم پر اب موت کا کوئی اختیار نہیں، اور اس کے بعد اس بات کو اپنی زندگی میں رکھنا کہ جب ہم اس جہان سے دوسرے جہان میں جائیں گے تو وہاں جا کر پھر رونا نہیں ہوگا، وہاں جا کر کوئی دکھ نہیں ہوگا، وہاں جا کر کوئی مصیبت نہیں ہوگی، وہاں جا کے کوئی تنگی نہیں ہوگی، وہاں جا کے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہاں جا کے کوئی بیماری نہیں ہوگی، بلکہ ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں گے۔ وہ زندگی جو یسوع مسیح ہمیں دینا چاہتے ہیں، وہ زندگی جو یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم حاصل کریں، وہ ہمیشہ کی زندگی کو ہم حاصل کریں گے۔ یہ ساتواں کلمہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی پر یقین کرنے کے لیے، اور اس بات کو ماننے کے لیے کہ قیامت ہے، مردوں کی قیامت ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جو اس دنیا سے جاتا ہے اس کے بعد وہ فنا ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہمارا انتظار کیا جاتا ہے۔ جب ہم خداوند کے ساتھ اپنے تعلق میں ہیں تو خدا ہمارا انتظار کرتا ہے، اور خدا ہمیں لینے آتا ہے۔ یسوع مسیح ہمیں اپنے پاس بلاتے ہیں اور ہمیں لے کر جاتے ہیں، جیسے کہ استفنس کو یسوع مسیح جو ہیں وہ اپنے پاس بلاتے ہیں، اور استفنس رسول کہتے ہیں کہ میں آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا ہوں اور یسوع مسیح کو خدا باپ کے دائیں ہاتھ میں بیٹھا ہوا۔
تو ہمیشہ کی زندگی ہمیں جو کلمہ ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو اس بات پر یقین کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اس بات پر ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ جب آپ ایمان کی ساری باتوں کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، جب آپ پورے ایمان کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، پورا ایمان، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب ہم پورا ایمان رکھتے ہیں تو پھر یقینی طور پر ہم ہمیشہ کی زندگی میں دخل پائیں گے، ہمیشہ کی زندگی پھر ہوگی، پھر موت نہیں ہوگی، پھر موت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ یسوع مسیح نے مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ موت جو ہے وہ جو آخری دشمن ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، وہ بھی آگ کی جھیل میں ڈال دی جائے گی، موت ابلیس کے ساتھ، کیونکہ ابلیس کی پیدا کرتا موت۔ جب ہم حکمت کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ موت جو ہے وہ ابلیس کی پیدا کرتا، خدا کی پیدا کرتا نہیں۔ خدا نے موت کو پیدا نہیں کیا، بلکہ ابلیس ہماری زندگی میں موت کو لے کے آیا، تو موت ابلیس کے ساتھ ہی وہاں پہ آگ کی جھیل میں ڈال دی جائے گی، اور ہمیشہ کی زندگی ہم حاصل کریں گے۔ پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ اپنے خدا کے ساتھ خوش رہیں گے، سکون میں رہیں گے، اطمینان میں رہیں گے، لیکن اس کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ یوحنا رسول کہتے ہیں اپنے دوسرے خط میں کہ آپ کا قائم رہنا اس لیے زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ پورا اجر حاصل کریں، 30 گنا نہیں، 60 گنا نہیں، بلکہ 100 گنا اجر حاصل کریں، اور 100 گنا اجر وہی لوگ حاصل کریں گے جو قائم رہیں گے اور تمام باتوں پر قائم رہیں گے، ان ساتوں کے ساتوں کلمات پر قائم رہیں گے، خدا باپ کو اپنا حقیقی رب مانیں گے، یہوہ پاک خدا کو مانیں گے، تسلیم کریں گے کہ اسی نے تمام مخلوق کو، تمام کائنات کو بنایا ہے، اور اس کے بعد اسی کے اختیار کو مانتے ہوئے اس بات پر یقین کریں گے کہ اسی نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور سارے اختیار کے ساتھ بھیجا، اور اس نے ہمارے لیے نجات کے منصوبے کی تکمیل کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اختیار جو باپ نے بیٹے کو دیا، بیٹے نے آگے کلیسیا میں ٹرانسفر کیا، رسولوں کو دیا، اور ہمیں اس رسولی ایمان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس رسولی ایمان پر قائم رہنے کی ضرورت ہے، بھٹکنا نہیں ہے، اس پر قائم رہنے کی ضرورت ہے، اور قائم رہتے ہوئے ہمیں مقدسین کے ساتھ شراکت رکھنی ہے، مقدسین کے ساتھ ہمیں شراکت رکھنی ہے، اور پھر اس بات پر یقین کرنا ہے کہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور ہمیں اس بات پر یقین کرنا ہے کہ موت اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاتی رہی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی ہم نے حاصل کر لی ہے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے مقدسین کے ساتھ شراکت کریں گے اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے۔ جب ہم اس بات پر ایمان رکھیں گے، پورے طور پر اس بات کو سمجھیں گے، تو پھر ہی ہم خدا کی پاک مرضی کے مطابق ہمیشہ کی زندگی پا سکیں گے۔ اگر ہم نے اس میں سے ایک بھی نقطے کو مس کیا، جیسے کہ ہم سارے کلمات کو مان لیں، مقدسین کی شراکت کو نہ مانیں، ہم اپنے چرچ میں جہاں پہ بھی ہم عبادت کرتے ہیں وہاں پہ ہم مقدسین کے پاک مجسموں کو نہ رکھیں، مقدسین کی شراکت کو زمین پر تسلیم نہ کریں، اور زمین پر وہ شراکت کا نمونہ نہ دیں، اس نمونے کو حاصل نہ کریں۔ یہ خدا نے پہلے سے ہی دیا ہوا تھا نمونہ۔ اب دیکھیں، یہ جو کروبی خدا نے بنوائے تھے یہ اصل میں نمونہ ہی تھا، مقدسین کی شراکت کا نمونہ، کہ ہمیں مقدسین کے ساتھ شراکت رکھنی ہے، اور وہ پھر آگے جا کے اعمال کی کتاب میں ہمیں پورے طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ اصل میں جو ہم مجسمے رکھتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے، کہ ہمیں مقدسین کے ساتھ شراکت رکھنی ہے، اور یہاں پہ جب ہم ان کی شراکت میں ہوں گے تو ہی ہم وہاں پہ بھی ان کی شراکت میں رہ سکیں گے۔ یہاں پہ اگر ہم ان کی شراکت میں نہیں ہیں تو وہاں پر بھی ہم ان کی شراکت میں نہیں ہو سکیں گے۔ اور پھر اس کے بعد
یہ ساری باتوں کو اپنی زندگی میں مانتے ہوئے ہم نے خداوند خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ پاک روح کے وسیلہ سے آج میں چاہتا ہوں کہ ہم تمام باتوں پر ایمان لائیں، تمام باتوں پر، کیونکہ جب ہم ایک بھی نقطے کو مس کرتے ہیں، کیونکہ یہ 7 کلمات ہیں، خدا کا درد، تو 7 کلمات ایسے نہیں بن کے، ایسے ہی نہیں بن کے، خدا نے اپنے پاک روح کی رہنمائی فرمائی تو یہ ہو گئے، ورنہ یہ 8 بھی ہو سکتے تھے، یہ 6 بھی ہو سکتے تھے، 5 بھی ہو سکتے تھے، 2 بھی ہو سکتے تھے، لیکن دیکھیں کتنی ترتیب سے یہ 7 کلمات بنے ہیں، اور 7 کلمات اس لیے بنے ہیں تاکہ ہمارا خداوند اپنے خدا کے ساتھ ایک صحیح والا رابطہ ہو، اور اس میں سے کسی کو بھی سکپ نہ کیا جائے، کسی پر بھی ہمارا ایمان کمزور نہ ہو، بلکہ تمام پر ہمارا ایمان مضبوط ہو، مضبوطی کے ساتھ ہم ان کلمات کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو کر خداوند اپنے خدا کی پاک مرضی کو بجا لیں۔ اور یہ آخری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات اپنی زندگی میں یاد رکھیں، مقدسہ مریم نے ایک ہی بات ہمیں سکھائی پہلے ہی معجزے میں کہ جو کچھ یہ کہتا ہے وہ کرو، تو جو کچھ یسوع مسیح نے کہا ہے وہ اگر ہم کریں گے، اسے مانیں گے، تسلیم کریں گے، اپنائیں گے، تو پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے۔ خدا کرے کہ ہم آج مسیحی کلمے کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو تبدیلی کی طرف لے کے آئیں، مضبوطی کی طرف لے کے آئیں، تاکہ خدا میں پورے مضبوط ہو کر، ایمان میں پوری مضبوطی پا کر خداوند کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہوں، اور خدا سے اس کی پاک برکتوں کو اس زمین پر بھی حاصل کریں اور آسمان پر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں۔ خداوند آپ کو اور مجھے ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔